بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مشہور روایت ہے۔ ترجمہ: پھر جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا ہے اور فجر طلوع ہو جاتی ہے، یعنی صبح کی روشنی پھیلنے لگتی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے اور 2 رکعتیں ہلکی یعنی فجر کی سنتے پڑھتے، اور اس کے بعد اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرنے کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے، اس بات سے کہ طلب رزق میں دنیا کے کونے کونے میں پھرتا رہے۔ حدیث کا مرتبہ موضوع سند میں ابو داؤد سلیمان بن عمر نقی ہے، جو کذاب ہے۔ ترجمہ: حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں صبح کے وقت سوئی ہوئی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پاؤں سے ہلایا اور پھر فرمایا: بیٹی اٹھو، اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ، اور غفلت شار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ ترجمہ: تلاش رزق کی خاطر نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مت سویا کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا کہ اس وقت 70 مرتبہ تسبیح و تکبیر و استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ترجمہ: زمین کی سطح پر کیے جانے والے 3 کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے: ناحق خون بہنے سے، وہ غسل جو زنا کے ارتکاب کے بعد کیا جائے، اور طلوع آفتاب سونے سے پہلے۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف گئے اور دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے، تو ایک باندی آئی اور اس نے کہا کہ تم اندر داخل کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ تو پھر ہم اندر داخل ہوئے۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اندر آنے سے روکا ہے، جبکہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی؟ تو ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں سوائے اس کی کہ ہم نے خیال کیا کہ گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ابن ام عبد کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا۔ راوی نے کہا کہ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے۔ صحیح مسلم متعدد روایت میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ممانت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک پورے درمیانی وقت میں سوتے ہیں، اور اس وقت سونا غفلت شار لوگوں کا رویہ ہے۔ اسی طرح سلف کے تعامل کے بھی خلاف ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز کی جگہ ہی بیٹھے رہتے تھے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے،
اس وقت ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ نوجوان رات کے 2-3 بجے تک موبائل، فیس بک، واٹس ایپ ان سب پر لگے رہتے ہیں۔ پھر ان سے صبح کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے اور دوپہر کے 12-1 بجے تک وہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے سے باز رکھے۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے نوجوانوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور کیا کچھ ان کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جو مسلمان مرد و عورت حتیٰ کہ بچے بھی ایسے حالات کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو بھی انسان صبح سویا پڑا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا ہے کہ دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت میں سویا مت کرو۔ جیسے کلولا کہا جاتا ہے، وہ دوپہر کے وقت میں ہی ادا کیا جاتا ہے، اور یہ عمل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ کلولا وہ نہیں جس میں انسان دوپہر میں پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں۔ کلولا سے مراد وہ عمل ہے جس میں آپ کھانا کھا چکے ہیں یا نہیں، بس تھوڑی دیر آرام کرنا دوپہر کے اوقات میں، تاکہ آپ کا جو باقی کا دن ہے وہ صحیح سلامت گزرے اور آپ کے دن کے باقی حصے میں آپ اچھی طرح اپنے کاموں کو سر انجام دے سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، کھانا کھا کر فوراً سویا کریں، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں بھی سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور آج کی تاریخ میں تو یہ بات اس حد تک گہرائی میں پہنچ چکی ہے کہ یہاں پر ڈاکٹرز کا بھی یہ ماننا ہے کہ انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتے ہیں تو وہ دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہی بات 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ارشاد کی طرف جو انہوں نے فرمایا تھا، جب ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، یا علی، صبح سویرے جو انسان سویا پڑا رہتا ہے ان کی قسمت میں کیا کچھ لکھا جاتا ہے؟ تو جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بھی انسان صبح کے اوقات میں سویا پڑا رہتا ہے اور فجر کی نماز بھی قضا کر بیٹھتا ہے، اور یا پھر وہ فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتا ہے، تو جب فرشتے آسمانوں سے ان کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اور وہ رزق انسانوں میں بانٹنے لگ جاتے ہیں، تو جو انسان سوئے ہوتے ہیں اسی وجہ سے فرشتے وہ رزق واپس اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور جب انسان نیند سے فارغ ہو کر اٹھتا ہے یعنی بیدار ہوتا ہے، تب ایسے لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں۔ اب ذرا ان سے پوچھ کر دیکھیں تو صحیح، آپ جب ان سے پوچھیں گے کہ صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں تو وہ آپ کو جواب میں لازم یہی کہیں گے کہ ہماری تو آنکھ صبح سویرے کھلتی ہی نہیں، ہم صبح اٹھتے ہی نہیں، اٹھنا بہت مشکل ہے ہمارے لیے، لہٰذا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ رزق ان پر تنگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ تنگ دستی اور بے روزگاری کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ صبح سویرے اٹھا کریں، آپ صبح فجر کی نماز ادا کریں، اور مرد حضرات کوشش کریں کہ ہر نماز باجماعت ادا کریں، پھر قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، اس کے بعد آپ اپنے دن کی شروعات کریں۔ محترم ناظرین، اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دن کیسا گزرتا ہے، آپ کے دن میں برکت ہوتی ہے، اور جو لوگ 12 یا 1 بجے اٹھتے ہیں ان کے حالات کچھ یوں ہوتے ہیں کہ ان کے دن کے کچھ کام بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتے، وہ یہ جان ہی نہیں پاتے کہ آج کا دن کیسا گزرا، بلکہ انہیں کچھ کام بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر پلکتے جھپکتے ہی شام اور مغرب کی اذان ہو جاتی ہے،
اور جو انسان صبح سویرے اٹھتے ہیں وہ اپنے کام بھی بھرپور طریقے سے سر انجام دیتے ہیں، ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور ایسے لوگ پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کی تنگ دستی کی شکایت بھی نہیں ہوتی، وہ کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے، وہ تندرست رہتے ہیں، ہر بیماری سے فارغ ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں انسان کے صرف کھانے پینے کا شیڈول متاثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ سحری میں جاگنے کے سبب دن بھر کی نیند کا شیڈول بھی متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ بے احتیاطیوں کے سبب رمضان کے مہینے میں جہاں صحت بہتر ہونی چاہیے، وہیں پر نہ صرف صحت خراب ہوتی ہے بلکہ مختلف بیماریاں بھی گلے پڑ جاتی ہیں۔ روزہ رکھنا صحت کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے، مگر جو لوگ رمضان میں سینے میں جلن، گیس اور اس جیسی دوسری بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اس کا سبب روزہ نہیں ہوتا بلکہ ان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ سارے دن کے روزے کے بعد جو لوگ پہلے سے ہی کسی بیماری میں مبتلا ہوں، ان کی سحر اور افطار میں کی جانے والی کوتاہی ان کے گلے کا ہار بن جاتی ہے۔ ایسی ہی کچھ غلطیوں کے بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ جو لوگ باقاعدگی سے ورزش کرتے ہیں وہ سحری اور افطار کے شیڈول سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگ سحری یا افطار کے بعد ورزش کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اس سے تو ایک جانب بد ہضمی کا خطرہ ہوتا ہے اور دوسرا اس سے ہڈیوں اور پٹھوں میں درد بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ورزش کرنا ضروری ہو تو اس کے لیے سب سے بہترین وقت سحری سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ رات میں دیر سے کھانا کھاتے ہیں اور نیند کی وجہ سے سحری نہیں کرتے ہیں۔ سحری چھوڑنے کی وجہ سے روزے کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، جو کہ جسم کی اندرونی کمزوری میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں، جس سے نہ صرف چہرے کی چمک دھمک ماند پڑ جاتی ہے۔ اس وجہ سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ سحری کے وقت ایک گلاس پانی کا اور یا ایک کھجور ہی کیوں نہ لی جائے، مگر سحری لازمی کیجیے۔ افطار کے بعد پیٹ میں جب دن بھر کے بعد غذا جاتی ہے تو انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ افطاری کے بھاری بھرکم کھانا کھانے کے بعد سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں اور ایسی ہی غلطی سحری کے وقت بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان کے بعد ایسے لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر ان کے خون میں کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے، جو کہ بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین، اور ہمیں رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ